الرحیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ إِلَى آخِرِهِ۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، رب اجعل، اے رب میرے، بنا تو ھذا البلد، اس شہر کو، آمنا، امن والا، واجنبنی، اور بچائے رکھ مجھے، وبنیہ، اور میرے بیٹوں کو، ان نعبد الاصنام، بتوں کی عبادت کرنے سے، کہ ہم بتوں کی عبادت نہ کریں۔ رب، اے میرا رب، انہن، بے شک ان بتوں نے، اضللنا، گمراہ کیا، کثیرا من الناس، بہت سارے لوگوں کو، فمن تابعانی، پس جو میری تابعداری کرے، فإنہ منی، پس بے شک وہ مجھ سے ہے، ومن عصانی، اور جو میری نافرمانی کرے گا، فإنک غفور الرحیم، بے شک تو بخشنے والا ہے، رحیم، بڑا ہی مہربان ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا منگی ہے کہ اے اللہ، جیرا اے شہر مکہ ایکو امن والا بنا، امن والا بنا دے، اس کو پرسکون بنا، اس کو مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی بچائے رکھ بتوں کی عبادت کرنے سے، ہمیں بھی محفوظ رکھ بتوں کی عبادت کرنے سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بتوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا، کافی لوگ ہیں جن کو بتوں نے گمراہ کیا ہے۔ بات یہ ہے کہ بتوں نے کیسے گمراہ کیا ہے؟ خود لوگ چل کے جاتے تھے، بت تو چل کے نہیں آتے تھے۔ گمراہی تب ہوتی بت لوگوں کے پاس چل کر آتے، یہاں بت لوگوں کے پاس چل کر نہیں آتے تھے، لوگ چل کر جاتے تھے، تو لوگ خود گمراہ ہوئے، بت تو گمراہ نہ کرنے والے نہیں تھے، بت گمراہ کرنے والے نہیں تھے، لیکن سبب گمراہی تھے، یہ گمراہی کے سبب تھے بت، جن کی وجہ سے لوگ گمراہ ہوئے تھے، اس لیے انہوں نے بہت ساروں کو گمراہ کیا، یعنی ان کی وجہ سے بہت سارے لوگ گمراہ ہو گئے۔ تو یہ بتوں کے اندر، بت نے کس کو کہا ہے کہ ہماری عبادت کرو، ہمیں پکارو؟ تو اصل بت کسی کو نہیں کہتے، نہ وہ بول سکتے ہیں، اصل یہ شیطان گمراہ کرنے والا ہے، یہ بتوں میں داخل ہو جاتا ہے، اور بتوں میں داخل ہو کے اندر سے جواب دیتا ہے ان کے مریدوں کو، جو پوجنے آئیں ان کو، بتوں کو، اور اپنی منتیں لے کر آتے تھے اور مرادیں لے کر آتے تھے، جو بھی بات کرتے بتوں سے تو وہ سمجھتے ہمیں بت جواب دے رہے ہیں، یہ حقیقت میں بت نہیں تھے، یہ حقیقت میں شیطان گھس جاتا تھا، شکل بتوں والی تھی، اندر سے شیطان جواب دیتا تھا، جی جی آپ کی نظر مکمل ہو گئی، آپ کی دعا قبول ہو گئی، آپ کی مشکل حل ہو جائے گی، آپ کی مرادیں پوری ہو جائیں گی۔ یہ شیطان گمراہ کرنے والا تھا ان کو۔ آج بھی جو لوگ کہتے ہیں کہ یار آپ کہتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنا جائز ہی نہیں، وہ نہ سلام کا جواب دیتے ہیں، نہ سنتے ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے، تو ہم نے اپنے ان کانوں سے سنا ہے، انہوں نے ہمیں جواب دیا ہے، ہم نے سنا ہے، ہم نے جو بات کہی ہے انہوں نے کہا بالکل آپ کی اسی طرح ہی
یہ بات ہوگی، اور واقعتاً اسی طرح ہوا بھی ہے، اور ہم نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے۔ ہمیں اپنے بزرگوں نے جو فوت شدہ تھے انہوں نے جواب دیا تھا، ہم نے سنا تھا۔ تو یاد رکھے، بزرگ تو چلے گئے دنیا سے، یہ تو قرآن کی نص قطعی ہے کہ وہ کلام نہیں کر سکتے، وہ بے جان ہو چکے ہیں، ان کے اندر تو روح بھی نہیں ہے۔ پھر انہوں نے کلام کیسے دیا، کلام کیا اور اپنے مرید کو جواب دیا، تو وہ جواب نہیں دیتے۔ یہ وہاں بھی مزاروں میں بھی شیطان گھس جاتے ہیں، یہ جنات جو خبیث قسم کے ہیں، شیطان کے سنگی جو ہیں، یہ جنات گھس جاتے ہیں قبروں کے اندر، یہ اندر سے جواب دیتے ہیں، جی جی آپ کا کام ہو گیا، آپ کا کام ہو گیا، ہم نے آپ کی مشکل حل کر دی، بس آپ دیر نہیں لگے گی، آپ جائیں گھر، آپ کا کام ہو جائے گا۔ تو یہ حقیقتاً بزرگ جواب نہیں دیتے، یہ حقیقتاً شیطان ہی جواب دیتے ہیں۔ بعض مشرکوں کو مغالطہ لگا تھا، نبی علیہ السلام کو کہنے لگے، تو کہتا ہے کہ بزرگ نہیں ملتے، ہم نے بیداری کے عالم میں بھی اپنے بزرگوں سے مصافحے کیے ہیں، ہم بیداری کی حالت میں بھی ان سے ملے ہیں، ہم کلامی ہوئی، ہمارا بڑا دل خوش ہوا ہے، تو کہتا ہے کہ نہیں جی وہ تو چلے گئے، آگے واپس نہیں آ سکتے۔ تو پھر ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے بزرگ ہمیں ملے ہیں۔ تو اس کا اللہ نے جواب دیا کہ میرا پیغمبر یہ ان کے بزرگ نہیں ہیں، یہ اصل شیطان گرگ ہے، شیطان گرگ اپنایا ہوا ہے اس نے ایک، کہ بزرگوں کی شکل میں آ جاتا ہے، داڑھی رکھی ہوئی ہوتی ہے اور اسی طرح روپ اپنا لیتا ہے۔ صرف شیطان نبی علیہ السلام کی شکل نہیں اپنا سکتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت نہیں اپنا سکتا، باقی ہر انسان کی روح، ہر انسان کا روپ، شکل، حیت اسی طرح کی ہر مربع شکل اختیار کر لیتا ہے یہ شیطان۔ تو حقیقت میں یہ بزرگ نہیں ملتے تھے، حقیقت میں شیطان ہی ہوتے تھے۔ تو شیطان اسی طرح گمراہ کرتے تھے لوگوں کو۔ تو مشرکین جب ان کی شادی ہوتی مشرکین کی، اور اس وقت تو یہ سواریاں نہیں ہوتی تھی، پیدل چلتے تھے لوگ، یہ اونٹ گھوڑے ان کے اوپر جاتی براتیں ان کی، جب سفر کے اندر رات پڑ جاتی جنگل کے اندر، تو اس وقت یہ انسان جنگل کے کنارے کے اوپر کھڑے ہو کے ہاتھ اٹھا لیتے اور کہتے، اے جنگل کے بادشاہو جنوں، اے جنگل کے بادشاہو جنوں، اے سردارو جنوں، ہم تمہاری پناہ میں آ چکے ہیں، ہم تمہاری پناہ میں آ چکے ہیں، ہماری پناہ، ہمیں پناہ دے دو، ہم نے تمہاری پناہ لے لی۔ اس وقت شیطان خوش ہو جاتے تھے، جنات جتنے بھی تھے خوش ہو جاتے کہ انسان ہو کے ہم سے پناہ مانگ رہے ہیں، ہم بڑی چیز ہیں، ہم بڑی اونچی چیز ہے۔ یہ خود یہ چیزیں جنات بتاتے ہیں جب وہ نبی علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے، کہ ہمیں تو امید نہیں تھا کہ انسان اور جن ہو کے اللہ کے اوپر جھوٹ بولیں گے، ہم تو ان کی ہر بات تسلیم کرتے تھے کہ یہ سچے ہیں، لیکن اب پتہ لگا یہ اصل بے ایمان یہی ہیں، اللہ کے اوپر جھوٹ گھڑنے والے۔ تو اس وقت جن بھی خوش آ جاتے اور یہ انسان بھی کہتے، بس اب ہم محفوظ ہو گئے، اب ہمیں کوئی چیز بھی تکلیف نہیں دے سکتی۔ تو اصل بات یہ ہے کہ ہر طور طریقے میں یہ جو جتنے برے افعال، یہ اس قسم کی حرکات ہیں، یہ جنات انسان کو گمراہ کرتے ہیں، جنات ہی کرتے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ بھی جو اللہ انہن اضللن کثیرا من الناس، ان بتوں نے لوگوں کو بہت سارے گمراہ کر دیا، یہ بت گمراہی کا سبب بن گئے، ان کی وجہ سے کافی لوگ گمراہ ہو گئے۔ لہذا ہے میرے اللہ مجھے بھی محفوظ رکھنا، میری اولاد کو بھی محفوظ رکھنا، جیسے ہم پہلے عبادت نہیں کرتے اسی طرح ہم کبھی ان کی عبادت نہ کریں۔ فمن تبعنی فإنہ منی، ہاں جس نے میری تابعداری کی، فإنہ منی، بے شک وہ تو مجھ میں سے ہے، کیونکہ اصل اہل جو ہے پیغمبر کی وہی اہل ہے جو پیغمبر کا متبع ہے، جو اتباع کرنے والا ہے، اصل پیغمبر کی اہل وہ ہے۔ جو پیغمبر کا متبع نہیں ہے،
پیغمبر کی اتباع کرنے والا نہیں ہے، اگرچہ پیغمبر کا سکا باپ بھی کیوں نہ ہو تب بھی پیغمبر کا متبع نہیں ہے، تو وہ پیغمبر کی آل میں سے نہیں ہے۔ آل وہی ہے پیغمبر کی جو پیغمبر کا متبع تابعداری کرنے والا ہے، اتباع کرنے والا ہے، جو پیغمبر کا اتباع کرنے والا نہیں، اگرچہ سکا بیٹا بھی کیوں نہ ہو نوح علیہ السلام کا، تب بھی وہ پیغمبر کی آل سے نہیں ہے۔ کہا نا اللہ تو نے کہا تھا میں تیری آل سے بچا لوں گا، دعا کی، اللہ نے کہا میرا پیغمبر میں کہتا ہوں تیری آل سے ہے نہیں، یہ تیری آل سے ہے نہیں، حالانکہ خود نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا، بیوی سے پیدا ہوا، نوح علیہ السلام کو یقین تھا میرا بیٹا ہے، لیکن اللہ کہتے تیری آل سے ہے نہیں یہ، کیونکہ پیغمبر کی آل وہ ہے جو پیغمبر کا تابعدار ہے۔ تو اس لیے پیغمبر کا امتی وہی ہے جو پیغمبر کی اتباع کرنے والا ہے، پیغمبر کا تابعدار ہے، ورنہ جو پیغمبر کی تابعداری کرنے والا نہیں وہ قطعاً پیغمبر کا امتی بھی نہیں ہے، وہ پیغمبر کا اتباع کرنے والا بھی نہیں ہے۔ آج ہر کوئی کہتا ہے میں پیغمبر کی تابعداری والا ہوں، دیکھا جائے گا جو قرآن و سنت کا صحیح پیروکار ہوگا، اس کا نظریہ قرآن کے مطابق ہوگا، وہ پیغمبر کا اتباع کرنے والا ہے، لیکن جو نظریہ قرآن کے خلاف ہے، اس کا طریقہ پیغمبر کی سنت کے خلاف ہے، یہ پیغمبر کا اتباع کرنے والا قطعاً نہیں ہے۔ فرمایا فمن تابعنی، پس جو میری تابعداری کرے گا، فإنہ منی، پس بے شک وہ تو مجھ میں سے ہے، وہ تو میرا ہے امتی۔ باقی ومن عصانی، جو میری نافرمانی کرے گا، فإنک غفور الرحیم، بے شک تو بخشنے والا ہے، رحیم بڑا ہی مہربان ہے۔ یہاں ایک چھوٹی سی بات نکلتی ہے کہ اللہ من عصانی، جو میری نافرمانی کرے، بے شک تو بخشنے والا ہے، رحیم بڑا مہربان ہے۔ معلوم ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام جو نافرمانی کرنے والے ہیں ان کی بھی سفارش کر رہا ہے، مشرکوں کو بھی سفارش کر رہا ہے، جو پیغمبر کا متبع نہیں ہے اس کی بھی سفارش کر رہا ہے، حالانکہ یہ کسی پیغمبر کے لیے جائز ہی نہیں تھا سفارش کرنا، کسی کے لیے بے دینوں کے لیے۔ تو مطلب یہ نہیں ہے سفارش کر لیا، یعنی اللہ جو میری نافرمانی کرے گا، تو جس طرح فرما برداری کرنے والا اجر کا مستحق ہوتا ہے نیک بدلے کا، اسی طرح نافرمانی کرنے والا سزا کا مستحق ہوتا ہے۔ جو میری نافرمانی کرنے والا ہے تو سزا کا مستحق، باقی تو غفور الرحیم ہے سزا کا مستحق وہ جو میری نافرمانی کرے گا، باقی تو غفور الرحیم ہے۔ تو اگر نافرمانی والے کو بھی بخش دے تو بے نیاز ہو، لیکن ورنہ ہے وہ نافرمانی والا ہے سزا کا مستحق۔ یہ مطلب ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ بابا ابراہیم دعا کر رہے تھے کہ جو میرا نافرمان ہے تب بھی ان کو مغفرت کر دے، تب بھی بخشش کر دے۔ تب تو اللہ نے کہا ہے ایک مقام کے اوپر کیا ہے، میرے پیغمبر کے امتی ہو، نبی علیہ السلام کی امت کو خطاب کر کے کہا تمہارا ہر طور طریقہ باب ابراہیم والا ہے، ملت باب ابراہیم والی ہے، لیکن ایک بات میں خیال رکھنا، باب ابراہیم نے باپ کے لیے دعا کی تھی مشرک کے لیے، لیکن تم دعا نہ کرنا۔ اس وقت ہم نے اس کو پتہ نہیں تھا کہ ابا میرا ہمیشہ گمراہی کیوں پر رہے گا، اس وقت اس نے دعا کر لی تھی مجھ سے، بعد میں جب میں نے بتا دیا تھا اس نے دعا نہیں کی تھی، اس لیے میں تمہیں منع کر رہا ہوں باب ابراہیم کے نقش قدم پر چلنا ہے، لیکن یہ خیال رکھنا باب ابراہیم نے دعا کر لی تھی، اس کو پتہ نہیں تھا۔ تمہیں جب یقین ہو جائے کہ میرا دادا ماما تایا شرک کے اوپر مر گیا ہے تو خیال رکھنا اگر یقین ہو کہ آپ بھی شرک پر آئے تو تم دعا نہ کرنا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت دعا کی تھی جب ابراہیم علیہ السلام کو ابھی تک یقین نہیں ہوا تھا کہ ابا میرا گمراہی کے اوپر ہے۔ جب بابا ابراہیم کو یقین ہو گیا تھا کہ بابا آزر، میرا ابا جو بابا آزر ہے وہ گمراہی کے اوپر ہے، اس کے بعد اس نے دعا کرنی بھی چھوڑ دی تھی۔ اس لیے خیال رکھنا اگر کوئی یقین ہو تمہیں کہ ہمارا بھی شرک کرنے والا گمراہی کے اوپر پختہ ہو چکا ہے،
اب اس کی ہدایت نصیب میں نہیں ہے، مہر لگ چکی ہے، تو خیال رکھنا تم بھی اس کے حق میں دعا نہ کرنا۔ تو یہ بھی وہی ہے، وَمَنْ أَعْصَانِي، جو میری نافرمانی کرے ہے تو سزا کا مستحق، ہے تو جہنم کا مستحق، ہے تو یہ لتریشر کرنے کے قابل، لیکن اللہ غفور و رحیم، تو مہربان جو ہے، فَإِنَّكَ غفور الرحیم، بے شک تو بخشنے والا جو ہے، رحیم بڑا مہربان جو ہے، تو غفور ہے، اگر تو بخشنے پا رہا ہے تو تجھ سے کون پوچھ سکتا ہے، رحیم تو بڑا مہربان ہے، کوئی تیری نافرمانی کرے تب بھی اس کو رحیم ذات ہے، اس کا رزق بند نہیں کرتا، جتنا بھی تیرے نافرمانیاں کرتا جاتا ہے پھر بھی تو اس کے کوئی روزی میں تنگی نہیں کرتا، تو رحیم ہے اللہ، لیکن اس لیے فَإِنَّكَ غفور الرحیم، بے شک تو بخشنے والا بھی ہے اور رحیم بڑا ہی مہربان ہے۔ آگے واقعہ آ رہا ہے باب ابراہیم کا، جب اپنی بیوی ہاجرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل کو چھوڑ کے آئے تھے جنگل کے علاقے میں بیت اللہ، جہاں صرف بیت اللہ کی بنیادیں تھیں، وہ بھی زمین میں چھپی ہوئی، باقی کلہم جنگل ہی جنگل تھا، بے بیان، کوئی انسان نہیں آباد تھا، کوئی پرندہ آباد نہیں تھا۔ جا کر بیوی کو بھی لے گیا، معصوم بچے کو بھی لے گیا تھا بابا ابراہیم، اور جا کر چھوڑ آیا۔ جب واپس ہٹنے لگا تو دعا کی تھی بابا ابراہیم نے اس کے لیے، وہ انشاءاللہ زندگی رہی تو کل سے آگے چلیں گے۔